أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون. ایمان والے فلاح پا گئے، ایمان والے کامیاب ہو گئے۔ ایمان والوں کی کامیابی کی گارنٹی اللہ رب العالمین نے دی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ ایمان والے کون ہیں، ان کی نشانیاں کیا ہیں، وہ بھی اللہ نے خود بتا دی ہیں۔ ہم میں سے ہر شخص یقیناً کامیاب ہونا چاہتا ہے، کامران ہونا چاہتا ہے، تو ضروری ہے کہ ایمان والوں کی نشانیاں ہمارے اندر بھی پوری ہوں۔ ہمارے اندر وہ نشانیاں پوری نہیں ہیں، میرے اندر بھی نہیں ہیں۔ کوشش کرنی چاہیے، محنت کرنی چاہیے کہ ہمارے اندر وہ تمام علامات، وہ تمام نشانیاں پوری ہوں جو اللہ کو پسند ہیں، اللہ نے بیان کی ہیں اپنے قرآن کے اندر۔ قد افلح المؤمنون، ایمان والے کامیاب ہو گئے۔ الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں۔ سب سے پہلی نشانی جو نہ میرے اندر ہے نہ ہی آپ کے اندر ہے، اللہ ہم سب کو یہ دولت عطا کرے، نماز کے اندر خشوع مل جائے، ہمیں نماز کے اندر ہمارا دل لگ جائے، نماز کے اندر ہمارا دماغ حاضر ہو جائے، ہم نماز ایسے پڑھیں جیسے ہم اپنے اللہ کو دیکھ رہے ہیں۔ ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، تو ایسے اللہ کی عبادت کر جیسے تو اللہ کو دیکھ رہا ہے، اگر یہ نہیں تو کم از کم اتنا ضرور خیال کر کہ تیرا اللہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑی نشانی ہے ایمان کی۔ اس کا مطلب ہے ایمان ابھی کمزور ہے۔ اللہ تعالی ہمارا ایمان مضبوط فرمائے۔ والذین هم عن اللغو معرضون، لغو باتوں سے اعراض کرتے ہیں، بیہودہ فضول لا یعنی جن کا کوئی مطلب نہیں ہے، کوئی مفہوم نہیں ہے، ان باتوں سے ایمان والے بچتے ہیں۔ ایمان کی نشانی ہے ایمان والا فضول بات نہیں کرے گا، مقصد مفہوم کی بات کرے گا۔ والذین هم للزکاۃ فاعلون، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، زکوٰۃ کے معاملے میں وہ کبھی بھی نقص کا اور کبھی بھی کمی کا شکار نہیں ہوتے، بلکہ ان کی کوشش ہوتی ہے کہ اللہ کے راہ میں زیادہ ہی چلا جائے۔ والذین هم لفروجہم حافظون، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتے ہیں، اپنے جسم پہ کنٹرول کرتے ہیں۔ جن چیزوں کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے ہمارے سپرد کیا ہے ان چیزوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین، اللہ نے دو مقام، دو جگہیں ایسی دی ہیں جہاں پہ انسان اپنی خواہش پوری کر سکتا ہے۔ وہاں پہ خواہش پوری کرنا صرف خواہش پوری کرنا ہی نہیں بلکہ اللہ نے کہا کہ ثواب بھی ہے، اپنی بیوی کے ساتھ یا اپنی لونڈی کے ساتھ۔ صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اللہ کے نبی یہ کیا بات ہے، ایک بندہ اپنی جنسی ضرورت کے لیے اپنی بیوی کے پاس جاتا ہے اسے بھی ثواب ملے گا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہی بندہ اپنی جنسی ضرورت کسی غیر عورت کے ساتھ پوری کرتا تو اسے گناہ ملتا؟ صحابہ کہنے لگے اللہ کے نبی ضرور گناہ ملتا۔ تو فرمایا اس نے جائز جگہ پر اپنی ضرورت کو پورا کیا ہے تو اس پر ثواب ملے گا۔ تو دو مقام ایسے ہیں، دو اللہ نے ہمیں ایسی جگہیں دی ہیں جہاں پر ہمیں اجازت بھی ہے، ثواب بھی ہے، سنت بھی ہے اور نسل انسانی کی بقا بھی ہے، وہ بیوی ہے اور
लौंडी है। फ़मन इब्तगा वराअ ज़ालिका फ़उलाइका हुमुल आदून, जो इसके अलावा कोई और जगह की तलाश में नज़रें दौड़ाएगा या ख़ुद दौड़ेगा या मेहनत करेगा, वो ईमान वाला नहीं, वो बगावत वाला है, वो बागी है। वल्लज़ीना हुम लिअमानातिहिम व अहदिहिम राऊन, जो अपनी अमानतों और अपने दिए हुए वादों का पास रखते हैं, अमानत में ख़यानत नहीं करते और वादे की खिलाफ वर्जी नहीं करते, ये भी ईमान की अलामत है। और निफाक की अलामतें जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई हैं, उनमें मेन जो अलामत हैं वो यही हैं कि मुनाफिक जब आप उसके पास अपनी अमानत रखेंगे तो वो ख़यानत करेगा, और जब आप उससे वादा लेंगे तो वादा खिलाफ़ी करेगा। वल्लज़ीना हुम अला सलावातिहिम युहाफ़िज़ून, जो अपनी नमाज़ों की हिफाजत करते हैं, नमाज़ों के मुहाफ़िज़ हैं वो। अब मुहाफ़िज़ जो होता है वो हर तरह से मुहाफ़िज़ होता है, वो एक तरह से मुहाफ़िज़ नहीं होता, वो अपनी ड्यूटी को सही अंजाम देता है। कई एक इसकी शिक्के हैं, कई एक इसके मसाइल हैं, सारे नहीं बयान हो सकते। बहरहाल अपनी नमाज़ों के मुहाफ़िज़ बन जाइए। उलाइका हुमुल वारिसून, तो फरमाया ये जो मोमिन है ना, ये कामयाब हो गए हैं। ये कामयाबी किस बात की है, कहाँ पे कामयाब हो गए हैं? इनको को ख़जाना मिलने लगा, क्या मिलने लगा? उलाइका हुमुल वारिसून, फरमाया यही हकीकी वारिस हैं। हकीकी वारिस वही होता है कि बाप की हलाल की मेहनत की कमाई जिसके सुपुर्द हो जाए और वो उसके काबिल भी हो उसको चलाने का, हकीकी वारिस वो होता है। जो अपने बाप की कमाई को उड़ा दे, तबाह कर दे, बर्बाद कर दे, या मिलने वाली दौलत को संभाल ना सके, वो हकीकी वारिस नहीं होता, या उससे पहले ही उसका चाल चलन पता चल जाए। तो फरमाया ये ईमान वाले हकीकी वारिस हैं। किसके वारिस हैं? हम अपने बाप सैयदना आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो वरासत थी ना, अल्लाह की जन्नत, हम उसके वारिस हैं। उलाइका हुमुल वारिसून, यही हकीकी वारिस हैं। अल्लज़ीना यरिसूनल फ़िरदौस हुम फ़ीहा खालिदून, जो जन्नतुल फ़िरदौस के वारिस हैं और उसमें वो हमेशा हमेशा रहेंगे। तो जन्नत हमारी है इंशाअल्लाह, हमारे अब्बू की है, ठीक है ना, तो हमने वापस लेनी है वो। आज ज़मीन का छोटा सा टुकड़ा, एक मरला किसी को चले जाए ना, तो 4 नस्लां लड़ दियां उहदे मगर कि ये मरला साडा सी, असी वापस लेना ही लेना है। तो इतनी बड़ी जन्नत हमारी थी। अल्लाह फरमाते हैं अगर तुमने वापस लेनी है, उलाइका हुमुल वारिसून अल्लज़ीना यरिसूनल फ़िरदौस हुम फ़ीहा खालिदून, जो तुम्हारे बाप दादा की थी, तो वो वापस लेने के लिए ज़रूरी है कि तुम ईमान वाले बन जाओ। अल्लाह हमारे अंदर ये अलामात पैदा फरमाए, ये खूबियाँ, ये सिफ़ात हमारे अंदर पैदा हो जाएं। दूसरा मुकाम, एक जगह पे अल्लाह ने कहा कद अफ़लहल मोमिनून, मोमन फलाह पा गए, मोमन कामयाब हो गए। 2 ही मुकाम हमने तो ज़िक्र करने हैं, एक हमने ज़िक्र कर लिया, दूसरे की बारी है। दूसरा मुकाम अल्लाह कहते हैं मेरे बंदे, इबादुर रहमान, रहमान के बंदे, अल्लाह के बंदे, ठीक है ना। जैसे हमारे यहाँ पीपल पार्टी के बंदे, नून लीग के बंदे, PTI के बंदे, TLP के बंदे, फ़लाँ जमात के बंदे, फ़लाँ जमात के बंदे, एक अल्लाह की जमात है। व इबादुर रहमान, रहमान के बंदे, अल्लाह के बंदे। वो अल्लाह के बंदे कौन हैं? अल्लाह को जिनसे मोहब्बत है उन्हें अल्लाह से मोहब्बत है। अल्लाह को उनसे मोहब्बत है, उन्हें अल्लाह से मोहब्बत है। वो कौन है? वो भी ईमान वाले हैं। उनकी निशानियाँ क्या हैं? वो भी अल्लाह ने बतला दी हैं। सबसे पहले यमशून अलल अर्ज़ि हौना, ज़मीन पर बड़ी नरमी से चलते हैं, आहिस्ता से, आराम से, सुकून से। कोई वो ज़मीन पर फसाद नहीं करते, ज़मीन पर अकड़ कर तकब्बुर के साथ नहीं चलते, बड़ी नरमी से चलते हैं, इज़्ज़त के साथ, आराम के साथ। व इज़ा ख़ातबहुमुल जाहिलून क़ालू सलामा, तो अगर किसी जाहिल से टकरा हो जाए तो वो कहते हैं जी सलाम, जाओ पाजी अल्लाह ताला भला करे, ठीक है, जान छड़ो ताड़ी मेहरबानी, साढ़े को इना टाइम नहीं है। तो ये ईमान वाले की अलामत है। फजूल बहस, फजूल झगड़ा नहीं। 2 होगी। वल्लज़ीना यबीतून लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा, उनकी रातें सजदा और क़याम करते हुए गुज़रती हैं। अल्लाह के बंदे की रातें
سجدہ اور قیام کرتے ہوئے گزرتی ہیں۔ یعنی جب رات کا آغاز ہوا اس وقت بھی وہ سجدے میں تھا، عشاء کی نماز پڑھی جماعت کے ساتھ، اور جب رات کا اختتام ہوا اس وقت بھی وہ سجدے میں تھا، قیام میں تھا۔ اللہ اکبر، تہجد کا وقت، اس کے بعد فجر کی نماز۔ تو یہ اللہ کے بندے کی، اللہ کا بندہ، اس کی علامت ہے۔ اگلا والذین یقولون ربنا اصرف عذاب جہنم، وہ اللہ سے دعائیں مانگتے رہتے ہیں اللہ ہم سے جہنم کا عذاب ہٹا دے، جہنم کے عذاب سے پناہ مانگتے رہتے ہیں۔ اللہ سے کہتے ہیں اللہ ہم اس قابل نہیں ہیں، ہم تو بڑے کمزور ہیں، ہم تو دنیا کی آگ برداشت نہیں کر سکتے، ہم تو ہائی ٹمپریچر برداشت نہیں کر سکتے، جہنم کی آگ تو پتہ نہیں کتنی تیز ہے۔ اللہ اکبر، جس کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا، جس کا میں اور آپ اندازہ ہی نہیں لگا سکتے۔ تو ایمان والے اللہ کے بندے اس سے پناہ مانگتے ہیں۔ اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا، اگلی نشانی، جب خرچ کرتے ہیں نہ اسراف کرتے ہیں نہ بخیلی کرتے ہیں۔ یہ نہیں کہ جوش وچ آ کے سارا ہی دے دیتا تو گھر پاویں کھان نوں روٹی نہ ہوئے، نہیں، اور اتنے بھی کنجوس نہیں کہ بینک بھرا ہوا ہے، پیسے بہت ہیں لیکن ہر وقت مرو مرو مرو، مر گئے، لٹے گئے، رڑ گئے، ہے ہی کچھ نہیں، اللہ دے راج کی دئیے مسا روٹی پوری ہوندی ہے۔ وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا، درمیانے میانہ روی، اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، اپنی بیوی بچوں پر خرچ کر رہے ہیں، رشتہ داروں پر خرچ کر رہے ہیں، عزیز و اقارب پر خرچ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، اور اس طریقے سے خرچ کر رہے ہیں کہ ان کے پاس موجود بھی ہے اور اللہ کی راہ میں جا بھی رہا ہے۔ وہ صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، انہوں نے کہا اللہ کے نبی ایک ہی بیٹی ہے میری، ساری جائیداد دے دیں اللہ دراج؟ فرمایا نہیں۔ کہ ادھی دے دیں؟ نہیں۔ جو تیسرا حصہ دے دیں؟ فرمایا ہاں تیسرا حصہ دے دے، لیکن تیسرا حصہ بھی زیادہ ہے، تیسرا حصہ بھی زیادہ ہے۔ فرمایا یہ بڑی غور طلب بات ہے، فرمایا پسندیدہ بات یہ ہے، بہتر بات یہ ہے کہ تو اپنی اولاد کو غنی چھوڑ کے جائے بجائے اس کے کہ تو انہیں فقیر چھوڑ کے جائے اور وہ لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلاتے پھریں۔ بابا سارا کچھ اللہ دی راہ دے گیا، اولاد بیچاری در در تے بھیک مانگدی پھر دی، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، درمیانہ۔ بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غصے کا اظہار کیا۔ ایک صحابی تھے، ان کے 6 غلام تھے، اس نے سارے آزاد کر دیے، خود گئے باہر اور وہ فوت ہو گئے، اب اولاد کہاں سے کھائے؟ 6 بندے کام کرنے والے سے سارے آزاد کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس بلایا، 6 کو واپس بلا کے ان کے درمیان قرعہ ڈالا، فرمایا تم میں سے 2 آزاد ہوں گے، 4 جو ہیں وہ غلام رہیں گے، 4 غلام رہیں گے، 2 آزاد ہوں گے۔ تیسرا حصہ وصیت جائز ہے اپنی جائیداد کی، اپنی جائیداد کا تیسرا حصہ اللہ کی راہ میں یا کہیں بھی وصیت جائز ہے۔ ساری جائیداد برباد کر کے جانا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ناپسند فرمایا ہے۔ بہرحال تو فرمایا کہ خرچ کرتے ہیں، نہ وہ اسراف کرتے ہیں اور نہ وہ بخیلی کرتے ہیں، بلکہ درمیانے ہیں۔ اگلی نشانی لا یدعون مع اللہ الہا آخر، اللہ کے علاوہ کسی اور کو الہ نہیں بناتے، شرک نہیں کرتے اللہ کے ساتھ، توحید پکی ہے، شرک نہیں کرتے۔ لا یدعون مع اللہ الہا آخر۔ اگلی نشانی لا یقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق، کسی کو قتل نہیں کرتے، ناجائز حرام قتل نہیں کرتے۔ جائز قتل کون سا ہے؟ کہ آپ حکومت میں ایسے عہدے پر ہیں کہ جہاں پر آپ کے ہاتھ کا لکھا ہوا فیصلہ جو ہے وہ نافذ ہوتا ہے، آپ قاضی ہیں، آپ بادشاہ ہیں، آپ علاقے کے جو ہے نا وہ خود مختار ہیں، جہاں پہ آپ اسلامی حدود کو نافذ کرتے ہیں۔ میں اور آپ کسی کو اپنی طرف سے فتویٰ جاری کر کے قتل نہیں کر سکتے۔ میں اور آپ یہ نہیں ہے کہ ہم اپنے ہاتھ میں قانون لے کے آ بھی باغی انہوں مار دیو، آ بھی باغی انہوں مار دیو، آ گستاخ انہوں مار دیو، آ کافر انہوں مار دیو، اینے انج کی تینوں مار دیو۔ ہم اپنے ہاتھ میں قانون نہیں لے سکتے، قانون حکومت کے پاس ہے، اگر وہ نہیں عمل کرتی اس نے اللہ کے ہاں جواب دینا ہے، وہ اللہ کے ہاں جواب دے ہے۔ ہم کوشش کرتے ہیں، کوشش کیا ہے؟ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی، لوگوں کو اچھے کی ترغیب دینا، برائی سے روکنا۔ ہر حکمران کے ساتھ ہیں ہم، اس اعتبار سے کہ ہم نے اس کو صحیح رستہ دکھانا ہے، برائی سے روکنا ہے، غلط کام سے روکنا۔ وہ عمران خان آئے، نواز شریف آئے، پٹو آئے، کوئی بھی آئے، ہم نے اس کو بتلانا ہے، کہتے رہنا ہے
کہ یہ غلط ہے تمہارا اقدام، یہ تمہارا اقدام صحیح ہے، ہمارا کام یہ ہے۔ ہمارا کام یہ نہیں ہے کہ ہم اپنے ہاتھ سے لوگوں کو سزائیں دینا شروع کر دیں، ہمارا کام یہ نہیں ہے کہ ہم اداروں اور قانون کو اپنے ہاتھ میں لے کر اپنی کچہریاں اور اپنی عدالتیں بنا لیں، یہ ہمارا کام نہیں ہے، یہ حکومت کا کام ہے۔ ہمارا کام ہے کہ ہم ایسے لوگوں کو سپورٹ کریں جو اسلام کو پسند کرتے ہیں، اسلامی نظام کو پسند کرتے ہیں، ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوں۔ ولا یزنون، زنا نہیں کرتے، زنا نہیں کرتے، ایمان والا زنا نہیں کرتا۔ ومن یفعل ذلک یلقی اثاما، فرمایا جو یہ کام کرے گا وہ بہت بڑا گناہ گار ہوگا۔ یضاعف لہ العذاب یوم القیامۃ ویخلد فیہ مہانا، اس کو ڈبل عذاب ملے گا۔ 3 کام کرنے پہ ڈبل عذاب ہے، کون سا؟ شرک، قتل، ٹھیک ہے، اور زنا، فرمایا ڈبل عذاب ملے گا۔ ہاں اگر کوئی کسی سے یہ گناہ ہو گیا ہے اور وہ اپنی زندگی میں توبہ کر لیتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کے گناہوں کو بھی نیکیوں میں بدل دے گا، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ اگر کوئی سچی توبہ کرتا ہے تو اللہ اس کے گناہوں کو بھی نیکیوں میں بدل دے گا۔ اگلا نشانی، لا یشہدون الزور، جھوٹی گواہی نہیں دیتے، جو مرضی ہو جائے، سارا پنڈ ایک پاسے ہوئے، مومن کلا ایک پاسے، پائی جھوٹ نہیں مارنا، جو مرضی ہو جائے، برادری ناراض ہوتی ہے ہو جائے، سارے ناراض ہوتے ہیں ہو جائیں، میں نے غلط بات نہیں کرنی، یہ طے ہوا تھا، یہ بات ہی صحیح، یہی بات صحیح ہے، یہی کروں گا، سارے ناراض ہو جاؤ، کوئی بات نہیں۔ لا یشہدون الزور، جھوٹی گواہی نہیں دیتے۔ کیوں؟ گواہی جو ہے وہ اللہ کو حاضر ناظر کر کے دی جاتی ہے، اللہ کی ذات کے لیے، اور اللہ کی ذات کے ساتھ دھوکہ کرنا کوئی چھوٹی بات ہے، بہت بڑا جرم ہے، جھوٹی گواہی نہیں دیتے۔ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، جب کسی لغو کام کے پاس سے گزرتے ہیں تو عزت سے گزر جاتے ہیں۔ لغو کام کے پاس سے گزرتے ہیں، کوئی بھی بیہودہ کام ہو رہا ہے، اگر تو آپ کے پاس طاقت ہے آپ اس کو روکیں، طاقت ہے روکیں، اگر آپ کے پاس طاقت نہیں ہے تو آپ اس کے اوپر جو ہے نا وہ ان کو ان کے حال پہ چھوڑ کر آپ اپنے کام پہ چلے جائیں۔ بھی طاقت ہی نہیں ہے، کیا کر سکتے ہیں؟ ہم کسی کو ہاتھ سے پکڑ کے نہیں ہٹا سکتے، ہمارا کام سب سے پہلے ہاتھ سے پکڑ کے ہٹانا۔ ایک بندہ برائی کر رہا ہے، میرے پاس طاقت ہے، میں اس کو 2 مارتا ہوں، ہٹ جا بھائی، کیوں کام غلط کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور اگر وہ میں اس قابل ہوں تو ٹھیک ہے، اگر میں 2 مار کے 4 کھانی ہے تو مینوں کی ملیا، ٹھیک ہے نا؟ دوسرا نمبر ہے میں منہ سے زبان سے، اللہ دا بندہ کو شرم کر، کو حیا کر، کو عقل کر، اللہ نے یہ منع کیا، ہٹ جا، یہ دوسرا ایمان کا درجہ ہے۔ تیسرا درجہ یہ ہے کہ نہ میرے پاس اختیار ہے، نہ میں اسے کہہ سکتا، مجھے پتہ ہے بندہ ہی زمانے دی جھوٹ ہے، انہوں چھیڑ کے تے اپنی بے عزتی کرانی ہے۔ مروا باللغو مروا کراما، اپنی عزت بچاتے ہوئے گزر جاتے ہیں، لگے ہیں لگے رہنے دو، اللہ کو حساب دینا جا کے۔ تو یہ ایمان والے کی نشانی ہے کہ لغو کام کے پاس سے وہ گزر جائے عزت کے ساتھ۔ والذین اذا ذکروا بآیات ربہم لم یخروا علیہا صما وعمیانا، اللہ کی آیات جب ان کے پاس ذکر کی جاتی ہیں، اللہ کی آیات پڑھی جاتی ہیں تو وہ اللہ کی آیات پہ گونگے بہرے ہو کے گر نہیں پڑتے۔ مومن جو ہے وہ گونگا بہرا نہیں ہوتا، گونگا بہرا ہونا یہ اللہ نے قرآن میں کافر کیا بیان کیا، صم بکم عمی فہم لا یرجعون۔ ایمان والا جو ہے وہ گونگا بہرا نہیں ہوتا، ایمان والا اللہ کی قسم گونگا بہرا ہو بھی، حقیقی گونگا بہرا ہو، پھر بھی وہ گونگا بہرا ہونے کے باوجود بھی وہ علم رکھتا ہے۔ آپ یہ گونگے بہروں کی جماعت دیکھیں تو صحیح کبھی جا کے، گونگے بہرے کیسے اللہ کا قرآن پڑھتے ہیں، کیسے نمازیں پڑھتے ہیں، اشاروں کے ساتھ نمازیں، قرآن، حتیٰ کہ حرم کے اندر جتنا بیان ہوتے ہیں سارے اشاروں کی زبان میں ان کا ترجمہ ہوتا ہے، وہاں پہ باقاعدہ انہوں نے رکھے ہیں۔ آپ حرم میں جائیں، باقاعدہ جگہ مخصوص ہیں جہاں پہ گونگے بہرے آ کے بیٹھتے ہیں اور وہاں پہ ان کے علماء بیٹھ کے ان کو خطاب کرتے ہیں۔ تو ایمان والا حقیقی گونگا بہرا بھی ہو پھر بھی اس کا سینہ کھلا ہوتا ہے، اور مومن جو ہے وہ کبھی بھی گونگا بہرا نہیں ہوتا۔ کیا مطلب ہے؟ اسے قرآن کا علم ہوتا ہے، قرآن کا پتہ ہوتا ہے کہ یہاں پہ کیا بیان ہو رہا ہے۔ تو یہ بھی کمی ہے، اللہ ہماری کمی کو دور فرمائے۔ اگلا، یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ ایک مومن کا بہت بڑا ہتھیار دعا ہے، ہر کسی کے لیے دعا۔ یہاں پہ دعا ذکر کی ہے اپنی بیویوں کے لیے، اپنے بچوں کے لیے دعا،
دعا ہر وقت اللہ سے دعا، اے اللہ میری اولاد کو، میری بیوی کو، میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ بہت بڑی دعا ہے کہ جس بندے کا گھر سکون ہے، اور جس کو گھر میں سکون ہے، بیوی کی طرف سے، اولاد کی طرف سے، اس کو سکون ہی سکون ہے، انہوں ٹینشن ہی کوئی نہیں۔ اور جس کو گھر میں بے سکونی ہے، وہ گھر وڑدا ہی ہے تو جناب جی وہ چھوٹ پہندی ہے، جو بولنا شروع کر دیے، بندہ آندہ فٹے منہ چلو مسیتے چلنے ہیں، کیوں جی گھر کی لینا ہونا وا۔ تو یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ ایسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہے خیر و متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ، سب سے بہترین کمائی دنیا کی نیک بیوی ہے، سب سے بہترین کمائی نیک بیوی ہے۔ اور نیک بیوی کی سب سے پہلی علامت کیا کی ہے؟ بندہ عہدے والے ویکھے تو بندے نو خوش کر دے، تو جنہیں ویکھنا ہی آفری بھیڑ ورگا ہے، اللہ تعالیٰ ہدایت نصیب فرمائے۔ تو یہ دعا ایمان والوں کی دعا، اللہ کے بندوں کی دعا، وہ اپنی اولاد کے لیے، اپنی بیوی کے لیے ہمیشہ دعا کرتا ہے، اللہ ہماری بیویاں اور ہماری اولادیں قرۃ اعین، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے، آنکھوں کو جلانے والی نہ ہوں، سر کو جلانے والی نہ ہوں، تکلیف دہ نہ ہوں، بلکہ سکون والی ہوں۔ وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، اللہ ہمیں متقین کا امام بنا دے، ہمیں تقوی والوں کا ساتھ نصیب کر دے۔ تو یہ ادھر اللہ نے کیا فرمایا تھا؟ اولئک ھم الوارثون، یہ جو بندے ہیں نا، قد افلح المؤمنون جو ہیں، یہی وارث ہیں، کس کے؟ یرثون الفردوس، جنت الفردوس کے وارث ہیں۔ یہاں پہ اللہ نے کیا فرمایا؟ اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا، ان کا یہ جو صبر ہے نا، وہ برائی سے بچنا کتنا بڑا صبر ہے، گناہ سے بچنا کتنا بڑا صبر ہے، ناپسندیدہ لوگوں سے اپنے آپ کو محفوظ کرنا کتنا بڑا صبر ہے، اور ناپسندیدہ لوگوں کی ناپسندیدہ حرکتوں پر صبر کرنا یہ کتنی بڑی بات ہے۔ اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا، فرمایا جنت ایک ہے، جنت ایک ہے، جنت کے بالا خانے، اللہ اکبر، اللہ نے پتہ نہیں کیا کیا ہمارے لیے سنبھال کے رکھا ہے۔ فرمایا ان کو ان کے صبر کے بدلے میں جنت کے بالا خانے عطا ہوں گے۔ وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا، اور ان کا پروٹوکول جو ہے وہاں بادشاہوں والا ہوگا۔ بادشاہ کا پروٹوکول کیا ہوتا ہے؟ سلوٹ، وہ جہاں سے گزرتا ہے اس کو گارڈ آف آنر دیا جاتا ہے، جہاں سے گزرتا ہے سلوٹ، سلوٹ، وہاں پر ان کا جو ہے نا وہ پروٹوکول کیا ہوگا؟ تحیۃ و سلامہ، سلام اور تحائف، سلام اور تحائف، آداب اور سلام، آداب اور سلام، جہاں سے گزریں گے۔ خالدین فیہا حسنت مستقرا و مقامہ، ہمیشہ رہیں گے، اور وہ زبردست جگہ ہے رہنے کے اعتبار سے۔ اب یہاں پہ اللہ رب العالمین نے بڑی زبردست بات کی ہے، قل ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم، قل ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم، اگر تمہاری دعائیں نہ ہوں تو اللہ کو تمہاری ذرا بھی پرواہ نہ ہو۔ قل ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم، اگر تمہاری دعائیں نہ ہوں تو اللہ کو تمہاری ذرا بھی پرواہ نہ ہو۔ بڑی عجیب بات ہے یہاں پہ، اس کا مطلب ہے جو جتنی زیادہ اللہ سے دعا مانگتا ہے، اللہ رب العالمین اس کی طرف اتنا ہی زیادہ متوجہ ہوتے ہیں، اللہ اتنی ہی اپنے بندے کی زیادہ پرواہ کرتے ہیں، اللہ کو وہ بندہ اتنا ہی زیادہ محبوب ہے، جتنی زیادہ اللہ سے کال ملاتا ہے، جتنا زیادہ اللہ سے رابطے میں رہتا ہے۔ قل ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم، یہ بڑا زبردست مقام ہے۔ اور آج آپ کو بیان کرتے ہوئے، بیان کرنے کے لیے جب میں نے مطالعہ کیا تو مجھے احساس ہوا کہ یار یہ کتنی بڑی بات اللہ نے کہی ہے اپنے قرآن میں۔ قل ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم، اے میرے پیغمبر کہہ دیجئے ما یعبأ بکم ربی، اللہ کو تمہاری پرواہ ہی نہ ہو، کوئی پرواہ، سارے مر جاؤ اللہ والوں، لولا دعاؤکم، جب تم اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا لیتے ہو نا، جب اس کے سامنے ہاتھ اٹھا لیتے ہو، دعا مانگتے ہو اللہ سے، اللہ رب العالمین پھر کو اپنے بندے پہ بڑا ترس آتا ہے، اور اللہ تو یہاں تک فرماتے ہیں کہ مجھے شرم آتی ہے میں اپنے بندے کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو خالی لٹا دوں۔ قل ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم، اگر تمہاری دعائیں نہ ہوں تو اللہ کو تمہاری پرواہ کوئی نہ ہو، اللہ کو تو اللہ کو پرواہ، اللہ کو متوجہ کرنا چاہتے ہو تو پھر اپنی دعائیں بڑھا دو، اپنی دعاؤں کا کوٹا جو ہے وہ بڑھا دو۔
تو یہ وہ دو مقام تھے جہاں پر اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں کا، جن سے اللہ کو محبت ہے اور ان بندوں کو اللہ سے محبت ہے، اللہ نے دو جگہ پر مختلف ناموں کے ساتھ اللہ نے تذکرہ کیا ہے۔ ایک جگہ پہ فرمایا قد افلح المومنون، مومن کامیاب ہو گئے، مومن کامیاب ہو گئے۔ کامیابی کیا ہے؟ جنتوں کے وارث بن گئے۔ اور دوسری جگہ پہ فرمایا وعباد الرحمن، اللہ کے بندے، اللہ کے محبوب، اولئک یجزون الغرفہ، جنہوں نے اللہ سے جنت کے بالا کھانے لینے ہیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو ایمان والا بھی بنا دے، اور اللہ کے جو خاص بندے اللہ ہمارا ان کے اندر شمار فرمائے، جو صفات ہیں اللہ کے نیک بندوں کی، جو اللہ کو ادائیں پسند ہیں، اللہ ہمارے اندر پیدا کر دے۔ رب اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اللہ میرے پاس کچھ نہیں ہے، اللہ تو توفیق دے میں تیرا ذکر بھی کروں، میں تیرا شکر بھی کروں، میں تیری سونی عبادت بھی کروں۔ رب اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، یہ دعا بھی اللہ سے مانگ، اللہ میں تیرا بندہ ایسا بن جاؤں، تیرا ذکر بھی کروں، تیرا شکر بھی کروں، تیری خوبصورت عبادت بھی کروں، تو توفیق دے مجھے، میری مدد کر اس معاملے میں، میں چاہتا ہوں۔ اللہ ہماری مدد فرما، اللہ ہمارے اعمال کو درست فرما، اللہ ہماری نیتوں کو درست کر دے۔ یا اللہ شیطانوں کے شر سے، شریروں کے شر سے، حاسدوں کے حسد سے محفوظ فرما، برا سوچنے والوں کی بری سوچ سے، برا کرنے والوں کے برے عمل سے اللہ ہمیں محفوظ فرما۔ یا الہ العالمین ہماری عبادات، ہمارے معاملات اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ بہترین صدقہ جاریہ حاصل کرنے کے لیے اس ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا مت بھولیں۔